کہ پچھلے بار مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد سے کئی مبصرین مہاراشٹرا کے بلدیہ انتخابات میں بحیثیت ابزرور بن کر گئے تھے۔ وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے پورے جو دوبارہ جانے کے لیے، کیونکہ مہاراشٹرا میں بلدیہ کے انتخابات ہونے والے ہیں ان قریب میں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات پہلے گئے تھے وہ اپنا نام جناب صمد بن عبداد صاحب کے پاس درج کروائیں، اور کس مقام پر آپ گئے تھے وہ بھی لکھا دیجئے، اور جو دیگر حضرات بھی اس ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں آپ ضرور صمد بن عبداد صاحب کے پاس اپنے نام کو لکھائیے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہفتہ 8-10 دن کے اندر ہماری طرف سے ان ٹیموں کو ایک اس مقام پر آپ کو بھیجایا جائے تاکہ آپ لوگ ایک سرسری طور پر تمام حالات کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے بعد سے ہم اپنی تیاری کو بھی شروع کریں۔ بہار کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جائیں گے 3-4 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ وہاں پر بھی ہم کو اپنی جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کے بار بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ایک عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ وہاں پر بہادر گنج سے مجلس نے جناب نوشاد عالم صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور ڈھاکہ سے رانا رنجیت کو مجلس نے اپنے امیدوار کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال ہم کو تو بہار میں پوری تیاری کے ساتھ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ ہم یہیں پر یہ بات کہیں گے کہ ایسی تنظیمیں ہیں جو بقرعید آتے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو بھی تو معلوم، یہ حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ توصیف عالم صاحب، حکومت کا یہ کام یہ ہے، جو ہمارے بہادر گنج کے امیدوار ہیں، حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کسی بھی تہوار کے وقت، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے آئین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ BNSS کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کریے۔ اگر آپ ویجیلنٹی بنیں گے تو پھر یاد رکھیے جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر میں قانون کو بالائے طاق رکھ کر اپنی بات کو منوا لوں گا، تو پھر یہ یہاں پر انارکی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تمام ارباب مجاز کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تنظیموں کو، ایسی طاقتوں کے ان کے بڑھتے ہوئے زہر کو روکیں، ورنہ مستقبل میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر جگہ پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قانون